جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریووکیشن آف اتھارٹی آف ایجنٹ اور ٹرمینیشن آف ایجنسی. ایجنسی کی کریشن کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے لیے کنسیڈریشن کی ضرورت نہیں ہے. کیپیسٹی آف پارٹیز کو دیکھ لیا ہے کہ بوتھ آف دیم دی ایجنٹ اینڈ دی پرنسپل مسٹ بی اے میچور پرسن اینڈ اے پرسن آف ساؤنڈ مائنڈیڈ. اور اس کی جو ہے وہ کریشن کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایکسپریس بھی ہو سکتی ہے، امپلائڈ بھی ہو سکتی ہے، بائی رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اسپوکن ورڈس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور کنڈکٹ سے بھی وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے. اب بات آتی ہے کہ اس کی ٹرمینیشن کیسے ہو سکتی ہے، یا اس کو ریووک اگر پارٹی کرنا چاہتی ہے پرنسپل یا ایجنٹ اتھارٹی کو، یا اس انسٹیٹیوشن آف ایجنسی کو، اس کانٹریکٹ آف ایجنسی کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو واٹ آر دی پاسبل ویز ٹو ڈو دیٹ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے سیکشن 201 جو ہے ٹرمینیشن آف ایجنسی کو ڈیل کرتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. اس میں ہے جی، این ایجنسی از ٹرمینیٹڈ بائی دی پرنسپل ریووکنگ ہز اتھارٹی. نمبر 1. اور بائی دی ایجنٹ ریناؤنسنگ the business of the agency. Number 2. Or by the business of the agency being completed. Number 3. Or by either the principal or agent dying or becoming of unsound mind. Number 4. Or by the principal being adjudicated and insolvent under the provisions of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors. تو یہ 5-6 جو ڈفرینٹ موڈز ہیں وہ یہ پرووائڈ کر رہا ہے سیکشن 201. نمبر 1 کے پرنسپل جو ہے وہ اس نے جو اتھارٹی ایجنٹ کو دی ہے کہ یو آر آتھرائز ٹو ایکٹ آن بیہاف آف می ان آرڈر ٹو کنڈکٹ دس بزنس آف سیل اینڈ پرچیز آف اے پرٹیکل کموڈٹی اور گڈس. تو اس اتھارٹی کو جو پرنسپل نے دی ہے اس کو بائی مینز آف رائٹنگ اور بائی مینز آف اسپوکن ورڈس، ٹھیک ہے، یا اخبار اشتہار کے ذریعے یا ایک نوٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ریووک کر دیتا ہے مشتری ہوشیار باش کے ساتھ کہ جی جو اس کے ساتھ اب مزید پبلک ڈیلنگز جو ہیں اس شخص کے ساتھ، جو بزنس کمیونٹی ہے، جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ یہ شخص اب میرے بزنس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک نوٹس کی سروس کے ساتھ وہ اس اتھارٹی کو جو ہے پرنسپل وہ ریووک کر سکتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ایجنٹ جو ہے وہ اس ایجنسی کے بزنس کو ریناؤنس کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو لیو کر دے، ٹھیک ہے نا جی. اور ڈیو ٹو سرٹن ریزنس کوئی بھی وجہ بنتی ہے کہ وہ اب اس بزنس کو مزید جو ہے وہ جاری نہیں رکھنا چاہتا اور وہ اس بزنس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. نمبر 3. بائی دی بزنس آف دی ایجنسی بینگ کمپلیٹڈ. ایجنسی کا جو بزنس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، جس مقصد کے لیے ایجنسی کریٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ مقصد جو ہے وہ اکمپلش ہو گیا. اور چونکہ وہ پرپز آف ایجنسی جو ہے وہ اکمپلش ہو گیا، وہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایجنسی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر ایجنسی ہے کہ جی آپ مجھے یہ بلڈنگ بنوا دیں، یہ میرا گھر بنوا دیں، یہ شاپس بنوا دیں، یا یہ میرے ویئر ہاؤس کو لک آفٹر کریں، یا یہ میری کنسائنمنٹ ہے، یہ جو ہے ایکسپورٹ کروانی ہے میں نے یہ گڈس، تو یہ 2-4 کنٹینرز ہیں، یہ یہاں سے آپ جو ہے وہ انڈیا یا بنگلہ دیش پہنچوا دیں. تو وہ ایجنسی کریٹ ہوئی، کنسائنمنٹ پہنچ گئی، پرپز اکمپلش ہو گیا، گھر بن گیا، دکانیں بن گئی، بلڈنگ بن گئی، پلازا بن گیا، تو اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو آٹومیٹیکلی ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. نمبر 3 ہے جی، اور بائی ایدر دی پرنسپل اور ایجنٹ ڈائنگ اور بیکمنگ آف انساؤنڈ مائنڈ. دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ انساؤنڈ مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، لیونیٹک ہو جاتا ہے، اور وہ لیونیسی ایسی ہے جو کہ پرماننٹ نیچر کی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں بھی وہ جو ایجنسی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اور بائی دی پرنسپل being adjudicated and insolvent under the provisions of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors.
یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرنسپل جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گیا، مطلب اس کے جو ایسٹس ہیں ان سے اس کے ڈیبٹس جو ہیں وہ بڑھ گئے اور وہ انسالوینٹ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، ایسی صورت میں بھی وہ ایجنسی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جائیں جی سیکشن 202 پہ، ٹرمینیشن آف ایجنسی ویئر ایجنٹ ہیز این انٹرسٹ ان سبجیکٹ میٹر ویئر دی ایجنٹ ہیز himself an interest in the property which form the subject matter of the agency. The agency cannot in the absence of an express contract be terminated to the prejudice of such interest. اب اگر ایجنسی کی جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی ایسی ہے کہ اس پراپرٹی میں پرنسپل کے ساتھ ساتھ اب ایجنٹ کا انٹرسٹ بھی شامل ہو گیا ہے، وہ پراپرٹی اب سوللی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پرنسپل کا ہی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایجنٹ کا بھی کسی حد تک 20 30 40 50% انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ایجنسی کی پراپرٹی ایسی ہو جس میں کمبائنڈ انٹرسٹ پیدا ہو جائے پرنسپل کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنٹ کا، تو ایسی صورت میں وہ جو بات ہم نے سیکشن 201 میں نمبر 1 پہ بات کی کہ جی ایجنسی ٹرمینیٹ کی جا سکتی ہے بائی دی سروس آف اے نوٹس بائی دی پرنسپل ٹو دی تھرڈ پارٹیز دیٹ نو لانگر آئی وڈ بی ریسپانسبل فار دی ایکٹس اینڈ اومیشنز آف دس پرسن اور سیل پرچیز ایگریمنٹس آف دس پرسن، ٹھیک ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ چیز پھر اس میں اپلائی نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں اب جو ہے وہ پرنسپل کے ساتھ ساتھ ایجنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر پرنسپل ایجنٹ کو کہتا ہے کہ جی آپ یہ میرا گھر ہے یا میری یہ شاپ ہے، آپ اس کو سیل کروا دیں، آئی ایم اپوائنٹنگ یو ایز دی ایجنٹ اینڈ یو ول ریپرزینٹ می ان ٹرانزیکشنز ود تھرڈ پارٹیز، اور اس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو سیل کروا دیں اور جو ڈیبٹ میں آپ میری طرف آپ کا ہے جو میں وہ کرتا ہوں آپ کی طرف، وہ اس کو سیل کروا کے جو سیل منی ہوگی اس میں سے آپ اپنا ڈیبٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر کے باقی جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دیجیے گا۔ اب یہ پراپرٹی وہ جو شاپ ہے یا وہ جو ہاؤس ہے یا وہ جو پلاٹ ہے اس میں ایجنٹ کا انٹرسٹ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ ایجنسی کریٹ ہوگی بائی مینز آف رائٹنگ، بائی اے کانٹریکٹ وربل رائٹنگ، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایجنٹ آتھرائز ہو گیا اور اس نے اس گھر کو سیل کروانے کے لیے ڈیلنگ شیلنگ یا آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ تو اب اگر جو ہے وہ پرنسپل یہ چاہے کہ میں اس ایجنسی کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہوں یا ایجنٹ کی اتھارٹی کو میں ریووک کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورتحال میں وہ اس کو ریووک نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ اب سبجیکٹ میٹر آف دی ایجنسی میں ایجنٹ کا بھی انٹرسٹ شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 203 وین پرنسپل میں ریووک ایجنٹس اتھارٹی دی پرنسپل میں save as is otherwise provided by the last proceeding section revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been executed so as to bind the principal۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ principal is bound by the acts of the agent. Any legitimate act done by the agent would be considered as the act or omission of the principal himself or herself، ٹھیک ہے نا جی، اس کی کو ایکسٹینسو لائبلٹی ہے ود دی ایجنٹ فار دی ایکٹس آف دی ایجنٹ، ٹھیک ہے جی، لافل ایکٹس اونلی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی ان لافل کام کرتا ہے تو پھر اس کا ایمبٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اب اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرنسپل نے ایجنٹ کو اتھارٹی دی اور ایجنٹ نے بائی مینز آف رائٹنگ یا وربل کمیونیکیشن یا ادروائز، اور ایجنٹ نے ابھی اس اتھارٹی کو ایکسرسائز نہیں کیا۔ چونکہ اس نے ایکسرسائز نہیں کیا لہٰذا پرنسپل ابھی تک جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کی طرف جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوا، اس کی کوئی لائبلٹی ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی، نہ اس نے بزنس وہ جو شاپ ہے نہ اس نے کوئی چیز خریدی ہے نہ اس نے کوئی بیچی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی کمپنی ہے کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے نہ اس نے کوئی آرڈر لیا ہے نہ کوئی مینوفیکچرنگ کی ہے نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے آگے تھرڈ پارٹیز کے ساتھ سیل پرچیز کا، تو ابھی مطلب اس کا کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے جو کہ پرنسپل کو بائنڈ کر رہا ہے ٹورڈز دی تھرڈ پارٹیز۔ تو ایسی صورت میں پرنسپل جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنی اس اتھارٹی کو جو ہے وہ ریووک کر سکتا ہے بائی سروس آف اے نوٹس، ٹھیک ہے جی، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ شخص جو ہے وہ میرا ایجنٹ آئندہ جو ہے وہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ڈیلنگز جو ہے وہ پبلک ڈیلنگز
نہ کی جائیں. لیکن پھر وہی بات پچھلے سیکشن میں جو ہم نے دیکھی کہ اگر اس پراپرٹی میں، اس ٹرانزیکشن میں، اس بزنس میں اگر ایجنٹ کا بھی انٹرسٹ شامل ہے تو پھر یہ سیکشن جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، پھر اس کی اتھارٹی اس انداز سے ریووک نہیں کی جا سکے گی. اس کے بعد ہے جی سیکشن 204 ریووکیشن ویئر اتھارٹی ہیز بین پارٹلی ایکسرسائزڈ. The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far as regards such acts and obligations as arise from acts already done in the agency. اب یہاں پہ سیکشن 204 میں یہ سینیریو ہے کہ ایجنٹ کو اتھرائز کیا گیا، ایک ایگریمنٹ ہوا ایجنسی کا، اور اس کو اتھرائز کیا گیا کہ آپ میرے بہاف پہ اس مینوفیکچرنگ یونٹ کے لیے را مٹیریل جو ہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ کر دیں، میں آپ کو جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں کر دوں گا. اب آپ سپوز کر لیں کہ دو کمپنیز ہیں، ایک بڑی کمپنی نے اپنے اس کو لے کے چلنے کے لیے اس کو کچھ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، ان کو اپنی ایجنسی بنایا. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ فلاں سائٹ پہ ہم یہ موٹر وے بنا رہے ہیں یا یہ پلازا بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ را مٹیریل، یہ جو ہے وہ آئرن، یہ سریا یا برکس یا سیمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں چاہیے، تو یہ آپ ہمیں اویلیبل کروا دیں. تو یہ وہ جو چھوٹی کمپنی ہے وہ بڑی کمپنی کے لیے ایک ایجنسی کا رول پلے کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہے کہ یہ سیل پرچیز ساری آپ کروا کے مارکیٹ سے آپ ہمیں ڈیلیوری دے دیں، آپ پیمنٹ کر دیں، ہم آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ اس کی کر دیں گے. تو یہاں پہ اگر وہ جو چھوٹی کمپنی ہے اگر اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا پارشلی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آگے کہیں ایگریمنٹ کر دیا کسی سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ یا کسی اسٹیل مل کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے آرڈر پلیس کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ جو دوسری کمپنی ہے جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ اس مینوفیکچرنگ کمپنی کو جو ہے وہ اس کی اتھارٹی کو ریووک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس مینوفیکچرنگ کمپنی نے ایک ایسا ایکٹ کر دیا ہے جو کہ اس پرنسپل کو، جو کہ کنسٹرکشن کمپنی اس کو بائنڈ کر رہا ہے. اب اس کی لائبلٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اب اس سے وہ جو ہے وہ گریزاں نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس اتھارٹی کے ایکسرسائز کرنے سے پہلے وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتا اور اس ایک نوٹس سرو کر دیتا تو پھر جو ہے وہ ایک سچویشن ڈفرینٹ ہونی تھی، پھر وہ اس اتھارٹی کو ریووک کر سکتا تھا. I think that's it for today. Thank you.